نصیب فرمایا، اس کا پہلا حصہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اس کو مقدس بھی پڑھا جاتا ہے، مقدس، دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے، وہاں تک کا سفر ہے۔ اس میں مختلف روایات ہیں، بعض میں ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، بعض میں ہے بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو بیدار کیا اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو لے کر وہاں سے چلے۔ یہاں سے بیت المقدس تک کا سفر براق پر ہوا۔ براق گدھے سے بڑی اور خچر اور گھوڑے کی مانند ایک سواری ہے، سفید رنگ کی سواری تھی، اس پر سوار کر آیا اور لے کر چلے۔ وقت بہت تھوڑا ہے تو تھوڑی سی باتیں اس میں عرض ہوں گی۔ وہاں بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے اعزاز میں سارے نبیوں کو وہاں جمع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جبریل امین نے اذان دی، جبریل علیہ السلام نے اذان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کر دیا، آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد اوپر کا سفر ہے معراج کا۔ براق برق اسے کہا جاتا ہے، جیسے بجلی ہے، برق جہاں نظر ہے وہاں اس کا ایک قدم تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے کرایا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کرا نہیں سکتا۔ جیسے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، عزیر علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور 100 سال گزر گئے ہیں، گدھا مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، پانی نبیذ کا ویسے ہی ہے، کھانا ویسے ہی ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہاں پہ وقت کو روک دیں، وہاں پہ وقت کو چلاتے رہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر اس زمانے میں سواریاں گھوڑا، خچر، گدھا، یہ سواریاں تھیں، اونٹ تھے، اتنا لمبا سفر۔ اور پھر وہاں سے اوپر کا سفر، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آگے نبیوں کا سلسلہ، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور آخری ادریس علیہ السلام سے، آخری آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں جنت اور دوزخ کی سیر کرا، دکھائے گئے مناظر۔ پھر اس کے بعد عرش الہی پہ پہنچے۔ عارفین نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش الہی پہ پہنچنا یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہاں سے کیسے سمجھ آئے گا کہ عرش الہی پہ گئے تو آپ آخری نبی ہیں؟ تو وہاں عارفین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جیسے زمین و آسمان اور عرش الہی پہ ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات آپ کو عطا کر کے آپ کو آخری نبوت آپ پہ ختم کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہاں سے واپس تشریف لے آئی، پہنچے مکہ مکرمہ میں۔ صبح کو آپ علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تو اب عقل میں آنے والی بات تو ہے نہیں، جو لوگ عقلوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ حواس خمسہ 5 ذرائع ہیں علم کے۔ ہاتھوں سے چھونے سے پتہ چلتا ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے، کانوں کے سننے سے، زبان کے بولنے سے، زبان کے چکھنے سے، یہ حواس خمسہ ہیں، ان عقل کے سوچنے سے، ان چیزوں سے علم حاصل ہوگا۔ ان کے اوپر درجہ وحی کا ہے، علم الہی کا درجہ اس کے اوپر ہے۔ جہاں ان سب کی انتہا ہوتی ہے علم وحی کی، وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ اب وحی الہی کہہ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا، پھر وہاں سے لے کر اوپر عرش الہی تک کا سفر کرایا گیا۔
قاب قوسین او ادنا، دوسری آیات میں معراج کا تذکرہ۔ اب وہ مکہ والے مشرک بتوں کی پوجا کرنے والے عقل میں نہیں آ رہی بات، کہتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آپ کی گواہی دی، تصدیق کر دی، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ علیہ السلام ہمیں جو خبریں دیتے ہم سب کو مانتے۔ اب صبح کو جی مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے مشورے کر رہے ہیں بھی، اور بعض تالیاں بجا رہے ہیں، کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوالات شروع کیے کہ جی ہمارے قافلے وہاں جا رہے تھے راستے میں، تو ان قافلوں میں سے آپ علیہ السلام نے 3 قافلے تھے، تینوں کے متعلق بتایا کہ ایک قافلہ تھا جب براق وہاں سے گزرا تو اونٹ ڈر کے بھاگا اس کا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور ایک قافلہ تھا اس کے اوپر جو آگے وہ خاکی رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر سیاہ اور سفید رنگ کے گون لادے ہوئے۔ تینوں قافلوں کی بابت بتائی، لیکن اب بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ اب وہ سوالات ایسے کر رہے ہیں جو آدمی نظر سے دھیان سے دیکھتا ہی نہیں۔ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ جیسے آپ عرصے سے یہاں 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ لے مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں یا مسجد کی کتنی صفیں ہیں، تو آپ میں سے شاید کسی کے ذہن 10 سال سے آ رہے ہیں اور 5 وقت آ رہے ہیں، لیکن ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے انہیں ایک ایک چیز بتلائی، اور آخر میں پھر پوچھنے لگے کہ وہ قافلہ کہاں پہ ہے، کب تک پہنچے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا بدھ کو وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ تو وہ بدھ کو قافلہ آ گیا۔ پھر وہ قافلے والوں سے انہوں نے پوچھا، ماننے والے کو تو ایک دفعہ بتا دیا جائے تو جو زیادہ کھود کرید میں لگتا ہے وہ کم ہی فلاح پاتا ہے۔ جو اللہ کے احکامات میں بعض لوگ اس میں حکمت کیا ہے جی پوچھتے ہیں، وہ جی روزے سے اللہ کیا چاہتے ہیں، وہ جی اس میں حکمت کیا ہے؟ جو زیادہ ان چیزوں میں ٹو میں لگتے ہیں انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اب یہ ساری باتیں اس کے بعد قافلے والوں سے پوچھا جی، انہوں نے ساری باتیں بتلائی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جو جو نشانیاں بتلائیں ویسے ویسے وہ سامان بھی لدے ہوئے، ویسے ویسے وہ واقعات بھی ان قافلے والوں کے ساتھ پیش آئے۔ ایک قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ کو تلاش کرنے گئے ہوئے، ساری باتیں سن لی، اس کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ اس لیے جس کا یہ مزاج بن جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں جو حکمتیں تلاش کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ ہمارے استادوں کے استاد گزرے ہیں چیچاوتی، مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، یہاں بھی ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، استقبال رمضان کے عنوان سے یہاں بیان تھا۔ تو طلاق کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی آدمی پوچھنے کے لیے آیا، حضرت نے بتا دیا بھی ہمارے ذمہ تو مسئلہ بتانا ہے، عمل کروانا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی لو جی آپ کی مسجد میں جی لوگ اپنے ٹخنوں کو ننگا نہیں کرتے، شلوار اونچی نہیں کرتے، کوئی کہتا جی وہ صفیں سیدھی نہیں کرتے، مل کے نہیں کھڑے ہوتے۔ تو ہمارے ذمہ تو کہنا ہے، عمل کروانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ وہ ہم کہتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، جو کمی دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان سے وہ آدمی کہنے لگا جی کوئی گنجائش، سادہ سے آدمی تھے، کہنے لگے گل سن میاں، جے تو کہیں کہ میں شریعت بدل دیا، اے اختیار میرے کو ہے نہیں، یہ اختیار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، میرے پاس یہ اختیار نہیں۔ مسئلہ ایویں ہی ہے، تیرے دل ماندہ تو عمل کر، تیرا دل نہیں ماندہ نہ کر۔ لوگ ایک مسئلے کو 10 مدرسوں سے پوچھتے جاتے، کوئی گنجائش نکل آئے،
آج کل ایک عجیب نظام چلا ہوا ہے، آن لائن میں کاروبار ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ بڑا اچھا کام ہے، آپ کر لیں، 10 سے 15 ہزار روزانہ بچتا ہے۔ آن لائن ٹکٹیں ہیں جی، وہ آپ نے لینی ہے، خریدنی اور بیچنی ہے۔ وہ ٹکٹیں کس کی ہیں جی؟ فلموں کی ٹکٹیں ہیں۔ فلموں کی ٹکٹیں بیچنا ایک حرام، دوسرا بغیر اس پہ قبضہ کیے وہ حرام، اور تیسرا اس میں سود کا اشتباہ ہے کہ پیسے دے کے پیسے زائد لے رہے ہیں۔ اور آج لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، کہتے مال زیادہ آنا چاہیے بس، اور حرام کھا رہے ہیں، ڈکارے مار رہے ہیں۔ جو اولو جی مہینے کا جی 4-4.5 لاکھ روپیہ بچ گیا جی۔ یہ جتنا مال کما رہے ہو یہ دنیا میں اللہ دکھائے گا تمہیں، یہ مال تمہارے کہاں لگتا ہے۔ حلال ملے تھوڑا ہو اللہ اس میں برکت دیتی، اور حرام کا کروڑوں بھی کوئی دے دے تو اس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا کہ یہ اللہ کی نافرمانی سے آ رہا ہے۔ اور جو اللہ ناراض ہو کے چیز دیتے ہیں اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی۔ حرام اللہ ناراض ہو کے دے رہے ہیں نا، اللہ کی ناراضگی اس میں، حکم عدولی ہے، حکم کو توڑ رہا ہے۔ بظاہر تو پیسے آ رہے ہیں، زمینیں بن رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، اور بچے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، ڈاکٹر بن کے، لیکن یہ جو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے آیا ہے، اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی چاہت سے آئے، اللہ کی خوشی سے آئے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو معراج پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تشریف لے گئے اور وہاں سے نماز کا تحفہ لے کے آئے، یہ عرشی تحفہ ہے جو مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ تو اس عرشی تحفے کا ہی ہم خیال کر لیں کہ یہ عرشوں سے تحفہ آیا ہے، باقی احکامات یہاں آئے ہیں، یہ تحفہ وہاں اوپر بلا کے اللہ نے دیا ہے۔ اور ملک پاکستان میں 4-5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور اتنے زبردست حکم کے ساتھ یہ ہمارا حال ہے۔ اس لیے نمازوں کی تو ہر حال میں، جب تک سانس باقی ہے، چانس بھی باقی ہے اور نماز بھی ہم نے پڑھنی۔ سانس نہ رہی تو معاملہ آگے جا کے ہو۔ کیوں جی؟ اس کی کوشش کریں گے نا جی، آگے رمضان آ رہا ہے، یہ تو ہم سارے طے کر لیں، نماز نہیں چھوڑنی ہم نے، بیماری ہو، صحت ہو، تنگی ہو، فراخی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے کہ یہ عرش سے تحفہ آیا ہے، اس تحفے کو میں خوشی خوشی سے قبول کروں۔ اور مومن کی معراج نماز میں ہے، مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا